السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑ نشیب ضلع لیا یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ایک تو لوگ کے پاس وسائل نہیں ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور دوسرا جو ہے لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی اور عصری تعلیم دلوا سکیں، بلکہ ان کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جو ہی بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا کمانے کے قابل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ دکانوں پہ اور جو اینٹوں کے بٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، یا پھر مزدوری وغیرہ دیگر طریقے سے جو مزدوری کی جاتی ہے وہاں پہ بھیج دیتے ہیں۔ تو وہ بچہ جو ہے بجائے اس کے کہ وہ پڑھے اور دینی تعلیم پڑھے، دنیاوی تعلیم پڑھے، تو وہ جو ہے بچپن سے ہی اس کا پھر ایک مزدور بن جاتا ہے اور ساری زندگی مزدور رہتا ہے۔ تو اس علاقے کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک سسٹم بنانا چاہ رہے تھے اسی علاقے میں، جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ بالکل بھی وسائل نہیں ہے۔ اگر ہم بنا بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے جو منتھلی اور سالانہ جو اتنے ہزاروں کے اخراجات ہیں وہ بھی یہاں پہ یہ لوگ پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو یہاں پہ ان لوگوں کو ایک ایسا ادارہ دیا جائے، ایک ایسا اسی علاقے میں، اسی پسماندہ علاقے میں ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جس کو جو فلاحی ہو، جو ٹرسٹ ٹائپ ہو، جو ویلفیئر کا کام کرے، اور یہاں کے بچوں کو اور یہاں کے بڑوں کو، یہاں کی خواتین کو، یہاں کی بچیوں کو وہ فری میں تعلیم دے، جہاں پہ بچوں کے لیے دینی اور عصری تعلیم ہو، اور اسی طرح جو مرد حضرات ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی ایسا سسٹم جس میں جو بنیادی بیسک جو نالج ہوتا ہے، بیسک جو دینی تعلیم ہوتی ہے وہ بھی ان کو دی جائے، ان کے لیے کوئی اس طرح کلاسز کا پروگرام بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو بچیاں ہیں ان پر زیادہ محنت کی جائے، ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم پر، اور جو ایسی بچیاں جو بالغ ہیں یا پھر وہ خواتین جو 30 پلس ان کی ایج ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی ایسا تعلیمی اور ان کو کوئی ہنر سکھانے کے لیے اس ٹائپ کی جو ہے وہ ہم ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس کے لیے میں جس جگہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ جگہ ایک خاتون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے جو ہے وہ اس جگہ کو وقف کیا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ مسجد دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ ایک مسجد بنائی گئی ہے جو کہ ان لوگوں نے خود ہی، اس کے میاں نے محنت کر کے مسجد بنوائی، اس نیت سے، اس مقصد سے کہ اس مسجد کو ہی اس مسجد کا ہی سیٹ اپ جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، جس کے بعد اسی مسجد کا جو یہ سامنے نظر آ رہا ہوگا، یہ انہوں نے ساتھ میں پلاٹ بھی دیا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ اس مسجد کے جو یہ آگے والا پلاٹ ہے اس میں سارا جو ہے وہ فلاحی مرکز بنایا جائے، جس میں مختلف خواتین کو بھی اور بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی اور مردوں کو بھی جو ہے وہ ان کی تعلیم تربیت کا کوئی سسٹم جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ تو میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مکمل اس کا جو ہے وہ ویو دوں، کیونکہ ہم خود اس سسٹم کو شروع کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ جب بنانے کے بعد پھر جو ہے نا اس کو پراپر طریقے سے وہ بڑھا نہیں سکے، کچھ مسائل تھے کیونکہ وہ لوگ یہاں کے نہیں تھے، اور یہاں کے لوگوں کی جو پسماندگی ہے، یا پسماندگی کے ساتھ ساتھ آپ عدم دلچسپی بھی کہہ لیں، لوگوں کو شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، وہ جس طرح ایک لا علمی کی زندگی جو گزار رہے ہوتے ہیں وہ اسی ٹائپ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم اس میں جو ہے نا ایک پودا لگانا چاہ رہے تھے، ایک ایسا درخت لگانا چاہ رہے تھے کہ جس کے پھل سے جو ہے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ فائدہ اٹھائے۔ تو ہم یہاں پہ جو سین کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، یہ ہم نے مسجد جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نماز باجماعت
انشاءاللہ یہ 5 وقت اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ اور اس کے ساتھ انشاءاللہ عیدین کا جو اہتمام، نماز عیدین کا اہتمام، تو انشاءاللہ یہ پراپر طریقے سے کرنا ہے۔ اور میں تھوڑا سا آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی دکھا دوں کہ یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاری صاحب ماشاءاللہ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ چیز پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب صبح اور شام کی کلاسز ہوتی ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مزید اس سسٹم کو کیونکہ ہم بڑھانا چاہ رہے تھے، تو اس کے لیے پھر جو ہے نا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے نا ہمارا رقبہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے جو مسجد، تو مسجد کی حدود کے بعد یہاں سے لے کے یہاں یہ جو دیوار آخر تک جا رہی ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو وہاں پہ درخت نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ جو مسجد ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو پلاٹ ہے یہاں پہ ہم سوچ رہے تھے کوئی ایسی ڈبل منزل جو ہے وہ بلڈنگ بن جائے جہاں پہ کمرے ہوں اور کلاسز رومز ہوں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم ٹیچرز ہائر کریں جو دینی اور عصری تعلیم دونوں آ کر جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا کریں۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ اس پر کام جو ہے وہ شروع ہے، اور انشاءاللہ یہ کام جو ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری رہے گا۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے نا ہم نے اس طرح کا سسٹم شروع کرنا ہے تاکہ ہم کلاسز کے لیے مطلب دینی اور عصری تعلیم کے لیے یہاں پہ بچوں کو کلاسز دے سکیں۔ اس کے بعد ایک تو یہ مردوں کا ہو جائے گا جہاں پہ طلباء اور اسی طرح مرد حضرات جو ہیں وہ یہاں پہ کلاسز لیا کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا یہ مسجد کا مطلب مین گیٹ ہے جو کہ یہاں سے آگے چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک گلی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پسماندہ علاقہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے گلی بھی جو ہے نا اس طرح سارا روڑا اور اس طرح کی چیزیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے مسجد کی چاروں طرف ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے، جو یہ ہمارا ٹرسٹ ٹائپ جو ویلفیئر سسٹم بن رہا ہے یہاں پہ، تو اس میں ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ جو ہم نے کچھ جگہ مختص کی ہوئی تھی، یہ ایک ہم نے مختصر طور پہ عارضی طور پہ قاری صاحب کو رہائش بنا کے دی ہوئی تھی، تو جو کہ اس کو بھی موو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ بنائیں گے خواتین کے لیے ایک تعلیمی سسٹم، ٹھیک ہے، جس میں خواتین کو ہنر بھی سکھایا جائے گا، خواتین کو دینی تعلیم بھی دی جائے گی، اور خواتین کو دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سارا سسٹم فری میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ جو ہے نا یہ سارا سسٹم چلے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو یہ جو ہے میں پیچھے کی طرف سے آیا ہوں، تو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ یہ سسٹم آپ دیکھ رہے ہوں گے، بجری، روڑا اور سیمنٹ اور اس طرح کی چیزیں جو کہ یہ بن رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ظاہر ہے مطلب اگر ہم ڈبل منزل بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی جو ہے وہ کم سے کم جو ہے نا 15 سے 20 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ اور یہ جو ایریا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا دوں، یہ دور دور سے یہ سامنے گھر ہیں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ایریا کا جو ہے مطلب جیسا کہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ گاؤں جو ہے وہ اتنا افورڈیبل نہیں ہے، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اتنا مطلب جس کو کہتے ہیں خود مطلب تازہ مزدوری اور اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس وجہ سے ہم ان کو مطلب اتنا افورڈ ہم ان سے نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا اس طرح کے سارے سسٹم کو چلانے میں ہماری ہیلپ کریں گے تو یہ ہے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے مسجد کے اندر میں آ چکا ہوں، یہ جو مسجد کا اندر کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ جب بنی تھی تو بہت ہی خوبصورت مسجد تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پراپر مسجد کی جو ضروریات ہیں اس کا خیال نہیں رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل کیرنگ اور پھر مکمل طور پہ باقاعدہ طور پہ قاری صاحب کو بٹھانا ہے، خطیب کو بٹھانا اور خادم مسجد، تاکہ وہ ہر وقت جو ہے نا مسجد کا خیال کرے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا۔ نظر انداز اصل میں اس طریقے سے کیا گیا کیونکہ ان کے پاس ظاہر ہے، دیکھیں ایک قاری صاحب بٹھاتے ہیں 15 سے 20 ہزار روپے اس کی تنخواہ، اسی طرح اگر ہم اسی طرح یہ لوگ اگر وہ بٹھاتے خادم مسجد کو اگر لے آتے تو اس کی 8-10 ہزار روپے تنخواہ خطیب کی، تو نہیں کر سکتے تھے، افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو کچھ لوگ تھے جو تھوڑی بہت تعاون کر کے صرف یہ ہے کہ مسجد کا مطلب اذان، نماز اور صبح و شام جو ہے نا بچوں کو تعلیم دلوا رہے تھے، ٹھیک ہے۔
تو یہ سسٹم ایک تھوڑا سا چل رہا تھا، تو انشاءاللہ ہم نے اب اس کو مکمل طریقے سے بہترین کر کے جو ہے نا انشاءاللہ چلانا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو یہ اس طرح سسٹم مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی بڑھے گی، اور یہ سسٹم کی جو اس پورے مرکز کی جو بلڈنگ ہے اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ کور کرنا ہے، بنانا ہے۔ مسجد کی کافی ساری ضروریات ہیں، صرف اور دیکھا جائے صرف مسجد پہ جو اخراجات آنے والے ہیں وہ اسٹیمیٹلی تقریباً کو 8 سے 10 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے۔ جو اتنے خرچ اگر ہم صرف مسجد پہ کریں گے تو مسجد ہماری کمپلیٹ ہوگی، تو باقی جو بلڈنگ ہے اس کا خرچ اس کے علاوہ ہے۔ مسجد میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مسجد کی ضروریات ہیں وہ، اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں ظاہر ہے قاری صاحب کو رہائش چاہیے، ٹھیک ہے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کا جو مطلب ان کے لیے مطلب تعلیمی سسٹم جو ہے وہ، تو ان ساری چیزوں کو بنانے کے لیے ہی 8 سے 10 لاکھ روپیہ ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو مطلب مسجد کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ، باقی جب ہم اس بلڈنگ پہ آئیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے وہ بالکل ہی الگ خرچ ہے، اور اگر ہم سنگل سٹوری بناتے ہیں تو کم سے کم جو ہے وہ 12 سے 15 لاکھ ہے، اور اگر ہم ڈبل سٹوری اس کو لے جاتے ہیں تو یہ 25 سے 30 لاکھ روپے تک چلا جائے گا۔ تو میں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اور اس ویڈیو میں ساری ڈیٹیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب نے مل کے، جس تک بھی میرا یہ پیغام جائے، ہم سب نے مل کے اس کار خیر میں حصہ بھی ڈالنا ہے، اور مستقل طور پہ انشاءاللہ اس کو چلانا بھی ہے، اور کیا نام ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم نے اس علاقے کو ایک مطلب اس علاقے کے بچوں کو، یہ بچے بھی ہمارے بچے ہیں، ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہاں کے جو مطلب والدین ہیں ان کو اس طرف توجہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ سامنے ایک بچہ جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ بھی جو ہے نا گھر سے ہاں ابھی یہ چھٹی کر کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آئے 1.5-2 گھنٹے پڑھے اور یہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے ظاہر ہے اب ان کو پورا دن پورا ٹائم ملنا چاہیے اسٹڈی کے لیے۔ اگر انہوں نے قرآن کا پڑھ لیا ہے تو پھر ان کو اسکول کا ٹائم ملنا چاہیے، لیکن نہیں، والدین صبح میں بھیجتے ہیں بچوں کو، اس کے بعد جو ہے نا بچے چلے جاتے ہیں اس کے لیے مطلب محنت مزدوری کرنے، کھیتوں میں کھیتی باڑی کرتے ہیں یہ لوگ۔ دیکھیں یہ سارا ایریا ہی ایسا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ لوگ کھیتی باڑی وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو اپنے بچوں کو پھر جو ہے نا کاروبار میں لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم کوئی ایسا سین بنائیں گے جہاں پہ ہم فری میں تعلیم دیں گے، تو امید ہے، بلکہ قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے پورا علاقہ جتنے بھی بچے ہیں یہ سارے یہاں پہ آیا کریں گے، یہاں پہ پڑھیں گے، اور ایک بچہ ہماری تھوڑی سی کوشش سے وہ یہاں آ کے قرآن پاک پڑھ جاتا ہے، نماز کا طریقہ سیکھ جاتا ہے، اور لکھنا پڑھنا سیکھ جاتا ہے، یا ہم اس کو کمپیوٹر کا کوئی کورس کروا دیتے ہیں، وہ ایک روزگار مطلب اس کا بن جاتا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے جس بھی طریقے سے حصہ ہوگا، ہم سب کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ یہ علاقہ جو پسماندہ علاقہ ہے، ہماری تھوڑی سی ایفرٹ سے، تھوڑی سی مالی معاونت سے انشاءاللہ یہ جو ہے وہ مطلب لوگوں میں شعور بھی آتا جائے گا، اور چند سالوں کی محنت سے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ کہ یہ ساری چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو کولر لگا ہوا ہے، یہاں پہ ہمیں ضرورت تھی ایک مطلب اس کی کیا نام ہے، ہمیں یہاں پہ مسجد میں ٹھنڈے پانی کی بھی سہولت نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو تاکہ جو ہے نا جو بھی یہ دیکھیں، یہ مین روڈ ہے، ابھی تو یہ کچی سڑک ہے، ٹھیک ہے، یہ کچی سڑک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے روڈ، یہاں سے اس طرف جو ہے نا وہ مین شہر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ سارے کچے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ یہاں سے کافی گزرتے ہیں، پورا دن جو ہے نا یہاں پہ لوگوں کو آنا جانا لگا رہتا ہے، تو یہاں پہ کافی ضرورت تھی ایک ٹھنڈے مطلب یہاں پہ ہم چاہ رہے تھے کہ مسجد میں جو بھی لوگ یہاں پہ مسجد میں جو لوگ آتے ہیں وہ، اور اسی طرح جو لوگ رستے سے گزرتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ ٹھنڈا پانی مہیا کیا جائے، تو وہ بھی ہم نے فرسٹ جو ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ شروع کیا جائے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ پہلے جو ہے نا یہ سارا سسٹم کسی اور کے پاس تھا، ٹھیک ہے، تو اب یہ یکم سے جو ہے نا وہ مجھے یہ سارا سسٹم ملا ہے۔ میرا نام کلیم حیدر ہے، اور میں ہی اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو یہ مجھے جب ملا ہے تو میں اس کوشش میں تھا کہ یہاں پہ کچھ چھوٹا سا مرکز بنایا جائے، اور
اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ شروع کی جائے، دینی دنیاوی، اور ख़اص طور پہ یہ جو کولر کا میں نے آپ کو دکھایا ہے، اس پہ اس کی کافی اشد ضرورت تھی، کیونکہ یہاں پہ لوگ مطلب ٹھنڈے پانی کو بھی ترستے ہیں، کیونکہ وسائل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بجلی تو ہے لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں کولر اور اس طرح کی مطلب فریج وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھ سکیں، تو جس کے لیے پھر ہم نے یہ سارے علاقے کو مسجد میں ہی سہولت دے دی ہے کہ وہ آئیں پانی خود بھی پئیں، اپنے گھروں کو اگر لے جانا چاہتے ہیں پانی تو وہ بھی لے جائیں۔ تو اس کے لیے پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک بہن کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کے علم میں یہ جو ہے وہ برکت نازل کرے۔ تو اس نے جو ہے نا یہاں پہ یہ تقریباً کوئی 42,000 روپے کا یہ سارا انہوں نے دیا تھا، جس پر جو ہے وہ یہ خرچ آیا ہے۔ تو اسی طرح ہم سب نے کنٹریبیوشن وغیرہ کر کے، تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے انشاءاللہ ہم نے یہ مسجد مدرسے کی بلڈنگ کو بھی بنانا ہے۔ یہ دیکھیں کام شروع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی مطلب ماشاءاللہ جو ہے صاحب استطاعت اور جو ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے اور جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اور اس ویڈیو میں مکمل ویو دینے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ آپ سب بھی اس کار خیر میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ اس میں تعاون کریں، آپ اس کار خیر کو چلانے میں تعاون کریں مستقل طور پہ، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام وہ کرو چاہے تھوڑا کام ہو لیکن وہ مستقل مزاجی سے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ایک تو اس پورے سسٹم کو بنانے پہ خرچ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو الگ ہے، لیکن بلڈنگ بن جاتی ہے، ہم اتنا مطلب خرچہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے نہیں چلا پاتے تو پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک تو بلڈنگ بنانے میں وہ بھی ہم نے مکمل طور پہ کنٹریبیوشن وغیرہ کرنی ہے، اور سب نے مل کے ہم نے اس کو بنانا ہے۔ جو میرے میں استطاعت ہے انشاءاللہ میں کروں گا، اور جو میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مستقل اس کو چلانا بھی ہے۔ اور اگر ہم کلاسز کا اجرا ہو جاتا ہے، طلباء مطلب کی تعداد بڑھ جاتی ہے، خواتین کا سسٹم بن جاتا ہے، تو اسٹیمیٹلی تقریباً جو ہے وہ 70 سے 80 ہزار روپے کا خرچ ہوگا ماہانہ۔ بجلی کے بل ہو گئے، بچوں کے اخراجات ہو گئے، قاری صاحب کی تنخواہیں ہوں گئی، اسی طرح جو ہم ٹیچر رکھیں گے ان کی تنخواہیں، اسی طرح اگر ہم کمپیوٹر ٹیچر رکھتے ہیں، مختلف مطلب خواتین کو سلائی کڑھائی اس طرح کے ٹریننگ دینے کے لیے وہ ہم ٹیچرز رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سب کی تنخواہیں وغیرہ جو ہے نا تقریباً 80 سے 70 سے 80 ہزار 90 ہزار تک جو ہے نا یہ سارا منتھلی خرچ ہوگا۔ تو ایک تو ہم نے اس جو 70-80 ہزار کا منتھلی خرچ ہے اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنا، چاہے وہ تھوڑا ڈالیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی کام ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ہم نے یہ کام شروع کیا ہے آپ ضرور اس میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، میں توجہ دلانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں بھی آپ شامل ہوں، زیادہ نہیں۔ دیکھیں اگر ہم 500 روپیہ دیتے ہیں منتھلی اور ہم 160 لوگ ایک ٹیم بن جاتے ہیں تو یہ مہینے کا 80 ہزار بنتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم 1,000 روپیہ منتھلی جو ہے وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا 80 لوگ ہو جائیں گے تو 80 ہزار بن جائے گا، یعنی کسی پر کوئی زیادہ بوجھ بھی نہیں آئے گا، اور اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا، اور جو ان کے لیے دنیا میں بھی عزت کا باعث اور آخرت میں بھی عزت کا باعث، اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ ایک تو یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آئیں گے وہ پڑھیں گے، وہ پھر نماز پڑھیں گے، وہ تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے، وہ پھر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے، جب بھی وہ نماز پڑھیں گے، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، جب بھی وہ دعائیں کریں گے، تو اس طالب علم کی ساری جو عبادت کی ایکٹیویٹی ہے اس میں انشاءاللہ بھرپور آپ سب کا جو ہے وہ اس میں ثواب رہے گا۔ تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، جو بھی یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں جو اس کار خیر میں یہ سسٹم جو بن رہا ہے، یہ ضلع لیا کا ایک شہر ہے کروڑ لال عیسن کے نام سے، وہاں کروڑ نشیب میں، کروڑ شہر جو ہے کروڑ لال عیسن شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے، اس سے
مشرقی اس سے مغربی سائڈ پہ تقریباً کوئی 4 کلومیٹر جو ہے وہ ایک کچی سڑک جاتی ہے، تو اس طرح وہاں ایک گاؤں ہے بستی مومن آباد کے نام سے، وہاں پہ یہ سسٹم بن رہا ہے، اور جس کا پورا ویو آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ بھرپور طریقے سے مطلب اس میں آپ حصہ ڈالیں، اور اس کار خیر کو بنانے میں بھی، ٹھیک ہے، جو اخراجات آ رہے ہیں اس میں، اور اس کے بعد مستقل چلانے میں بھی، ٹھیک ہے، چاہے وہ زیادہ نہیں، صرف 1000 منتھلی یا صرف 500 روپیہ منتھلی، اس طرح کر کے ہم 150 200 اگر ہم مل جاتے ہیں کسی پر، جو ہے نا 500 1000 مہینے کا نکالنا میرے خیال میں کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ رقم اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی رقم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنی مطلب جیب خرچ سے، اپنی استطاعت سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، یہ دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہی راستے میں خرچ کریں گے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں میں ان کو جو ہے وہ 700 گنا تک بھی جو ہے وہ دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مطلب فضل سے ہم نے یہ سارا بنانا بھی ہے اور اس کو مستقل چلانا بھی ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ ہر ایکٹیویٹی جو بھی ہم اس مدرسہ میں کریں گے، اس مسجد میں کریں گے، اس مرکز میں کریں گے، اس ویلفیئر سسٹم میں جو بھی ہم ایکٹیویٹی کریں گے، انشاءاللہ اسی طرح ویڈیو کی صورت میں آپ سب کے سامنے رکھیں گے، تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ یہاں پہ جو بھی حصہ دار ہوں اس کو چلانے میں ان تک ہم یہ چیز لازمی پہنچائیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اگر 1000 روپیہ دیا ہے، انہوں نے اگر 1,00,000 روپیہ دیا ہے، انہوں نے اگر 10,000 روپیہ دیا ہے، تو ان کو پتہ ہو کہ ہم نے جو پیسے دیے ہیں وہ ہمارا پیسہ واقعی ہی ایک ایسی جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایسا سین نہیں ہوگا کہ مطلب کہ پیسے آئے اور اس کا مکمل کوئی حساب نہیں، کوئی مطلب اس کا آپ کو کوئی علم نہیں کہ آپ کا پیسہ کہاں پہ لگا ہے، تو یہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، بلکہ ہم کوشش نہیں، ہم نے اپنے اوپر یہ چیز واجب اور ضروری کی ہوئی ہے۔ ابھی تک بھی ماشاءاللہ جن بہنوں نے اور جن بھائیوں نے جس مد میں بھی تعاون کیا ہے، ان سب تک ہم نے جو یہ دیکھیں اینٹیں آئی ہوئی ہیں، یہ سریا آیا ہوا ہے، اور یہ بجری اور باقی جو کام یہ ہو رہا ہے، تو ان سب تک ایک ایک دن کی رپورٹ پہنچ رہی ہے کہ ہم نے آج یہ کر لیا، ہم نے آج یہ کر لیا، آج اس پہ اتنا خرچہ آیا۔ تو اسی طرح جب آپ اس سسٹم کو بنانے میں جتنا تعاون کریں گے تو آپ کے تعاون کو ہم نے کہاں پہ خرچ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ تک رپورٹ پہنچائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم اس کو چلانے میں ہمارے جو منتھلی اخراجات ہوں گے، ہم نے کیا کہاں اور کتنا ہم نے خرچ کیا، اس کو بھی چلانے میں جو ہماری ایفٹ، جو بھی ہمارے اخراجات ہوں گے، وہ ان کی رپورٹ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور ہم باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ ایک پورٹل بنائیں گے جہاں پہ منتھلی اور ڈیلی کی جو رپورٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم رکھتے رہیں گے، تاکہ آپ سب کو علم ہو کہ ہم نے اس مد میں اگر ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے تو ہمارا پیسہ واقعی ہی مستحق جگہ پہ لگا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو چلانے میں اور اس سسٹم کو بنانے میں اور اس علاقے میں ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق دے تاکہ یہ اس علاقے کے جو مستحق بچے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، جو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اور ہماری مطلب ایک مستقل صدقہ ہوگا نا ہمارے لیے، تو وہ ہم اس کا سبب بن جائیں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی ہم پر فضل کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہم جو ہے اسی ایک چھوٹی سی نیکی کے معاوضے میں، نیکی کے بدلے میں، نیکی کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ جنت میں جگہ دے دے۔ تو یہ سودا ہمارے لیے کوئی مطلب جس کو ہم کہتے ہیں نا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، نقصان کا سودا نہیں ہے۔ ہماری تھوڑی سی منتھلی یا پھر ایک ساتھ ہماری تھوڑی سی بھی کنٹریبیوشن، تھوڑا سا بھی مالی تعاون، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کا سبب بن جائے، عزت کا باعث بن جائے، تو یہ ایک بہت بڑا سودا ہے۔ اور اس میں جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو یہ پیغام سن رہے ہیں، اس میں کسی کو بھی اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اب دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں
جو یہ کلاس وغیرہ لے کے باہر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب یہ بچے اسی طرح تعلیم لیں گے، دینی لیں گے، دنیاوی لیں گے، اور اس کے ساتھ پھر جو ہے نا یہ بڑے ہوں گے، پھر یہی بچے اپنے بچوں کو وہ تعلیم سکھائیں گے، تو یہ ایک یوں سمجھے کہ ایسا آپ کے مالی تعاون سے ایک ایسا درخت لگ جائے گا کہ جس کا پھل ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ یوں سمجھے کہ آپ کھاتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پھر اس کو مطلب اس کی پرورش جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ بندہ آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ جتنی نیکی ہوگی، تو وہ حیران ہو جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ یہ آپ نے فلاں موقع پہ صدقہ کیا تھا، ٹھیک ہے، میرے بندوں کے لیے آپ نے جو مال میں نے دیا تھا اس میں سے آپ نے خرچ کیا تھا، تو یہ وہ ہے جو آپ نے خرچ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس کو مطلب پھیلانے میں، اور اس کو پھر بڑھ چڑھ کے بڑھاتے رہتے ہیں، جو کہ قیامت والے دن ہمارے لیے ایک بہت بڑے پہاڑ کی مانند جو ہے وہ نیکی ہوگی جو ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اور لیکن ایک شرط اس میں یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، جو بھی ہم کام کریں وہ اخلاص کے ساتھ کریں۔ ہم یہ جو سارا سسٹم بنا رہے ہیں اس ایریا میں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہمیں مطلب یہ واضح طور پہ 101% نظر آ رہا ہے، یہاں پہ ہمیں کوئی بھی دنیاوی فائدہ نہیں ملنے والا، صرف اور صرف ہماری نیت، ہمارا مقصد، ہماری کوشش، ہمارا جذبہ، ہماری خواہش یہ ہے یہاں پہ لوگ فائدہ اٹھائیں، لوگوں کے لیے ہم مطلب یہ ہے کہ فلاح کا کام کر جائیں، ان کے لیے ہم ویلفیئر کا کام کر جائیں۔ ہماری بھی یہ کوشش ہے، میری بھی یہ کوشش ہے، اور ہم سب کی انشاءاللہ اسی میں یہ کوشش ہوگی، اور ہم سب نے مل کے انشاءاللہ اس کار خیر کو بنانا بھی ہے اور بہتر طریقے سے چلانا بھی ہے، تاکہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔